آج سپریم کورٹ تاریخی فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ اگر عدالت کا فیصلہ نہ مانا تو شہباز شریف کی چھٹی ہوگی۔ سب توہین عدالت کے ریڈار میں آ گئے، شیخ رشید کا دعویٰ۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تاریخ کیا ہوگی؟ فیصلے کی گھڑی آ گئی، سب کی نظریں سپریم کورٹ پر لگ گئیں۔ محفوظ فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ وزارت دفاع نے رپورٹ جمع کرا دی۔ مسلح افواج کی الیکشن ڈیوٹی میں عدم دستیابی سے متعلق عدالت کو آگاہ کر دیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا الیکشن التوا کیس کی سماعت 6 سماعتیں ہوئیں۔ 5 رکنی لارجر بینچ نے 3 سماعتیں کی۔ جسٹس امین الدین خان نے چوتھی اور 5ویں سماعت پر جسٹس جمال مندوخیل نے بینچ میں بیٹھنے سے معذرت کی۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کی فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد کر دی۔ محفوظ فیصلے پر حکومت کا پیش کی عدم اعتماد۔ چیف جسٹس فل کورٹ بنائیں اور خود کو الگ کرنے والے ججز کو شامل نہ کریں تو فیصلہ پوری قوم کو قبول ہوگا۔ موجودہ بینچ سے فیصلہ کرانا انصاف کے اصولوں کے منافی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسمبلی میں خطاب۔ ملک بحران سے نکلے، عدالت سے ایسے فیصلے کی توقع ہے۔ 3 ججز کا فیصلہ پیچیدگیوں میں اضافہ کرے گا۔ ملک میں انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ رانا ثناءاللہ کی گفتگو، جمہوریت ہی اس ملک کے مسائل کا واحد حل ہے، وفاقی وزیر قانون کا بیان۔ بلاول بھٹو کا الیکشن التوا کیس میں فل کورٹ بنانے کا مطالبہ۔ فل کورٹ تشکیل نہ دیے جانے پر وزیر خارجہ کو آئینی بحران بڑھنے، مارشل لا یا ایمرجنسی لگنے کے خدشات۔ ملک میں آج طے ہوگا کہ آئین کا راج ہوگا یا نامعلوم راج ہوگا۔ پاکستان میں ایسی کوئی صورتحال نہیں کہ ایمرجنسی لگے۔ بابر اعوان کی پریس کانفرنس، بلاول کی منہ سے ایمرجنسی کا لفظ اچھا نہیں لگتا، علی محمد خان کی گفتگو۔ پاکستان میں سیاسی استحکام الیکشن کے ذریعے آئے گا، مالی بحالی کا سفر بھی شروع ہوگا۔ مجھے جان سے مارنے کی کوشش کرنے والے اقتدار میں بیٹھے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، اگر میں واپس آیا تو ان کا احتساب ہوگا، عمران خان کا دعویٰ۔ 24 گھنٹے میں وفاقی کابینہ کا دوسرا اہم اجلاس طلب، دوپہر 1 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ کل وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس کی منظوری سے رجسٹرار سپریم کورٹ عشرت علی کو عہدے سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ صدر عارف علوی سے عدالتی اصلاحات بل پر فوری دستخط کرنے کا مطالبہ۔ وفاقی کابینہ کی منظوری سے ہٹائے جانے والے رجسٹرار سپریم کورٹ اپنے آفس میں موجود۔ سپریم کورٹ رولز کے تحت چیف جسٹس ہی رجسٹرار کو ہٹا سکتے ہیں، ذرائع کا دعویٰ۔ 3 مقدمات میں عمران خان لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش۔ عدالت نے 13 اپریل تک عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ تحریک انصاف کے سربراہ شامل تفتیش ہو گئے۔ پیشی کے موقع پر عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی تیاریوں کو حتمی شکل دینا شروع کر دی۔ پولنگ عملے کی دستیابی یقینی بنانے کا عمل جاری۔ نتائج مرتب کرنے کے لیے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے ٹرائل، پولنگ سٹیشنز کی شناخت کا عمل مکمل کر دیا گیا۔ الیکشن کی نگرانی کے لیے مانیٹرنگ ٹیمز تشکیل دے دی گئیں۔ زمان پارک کے باہر پولیس پر تشدد اور جلاؤ گھیراؤ کا مقدمہ۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عدم پیروی پر پی ٹی آئی رہنماؤں فواد چوہدری اور حماد اظہر کی عبوری ضمانت خارج کر دی۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 44ویں برسی۔ بلاول بھٹو سمیت پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما گڑی خدا بخش میں حاضری دیں گے۔ بھٹو کا جسمانی طور پر قتل کیا گیا شہید آج کروڑوں انسانوں کی روح اور دلوں میں زندہ ہے۔ آصف علی زرداری کا پیغام۔ سندھ بھر میں آج عام تعطیل کا اعلان۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی فہد حسین نے استعفیٰ دے دیا۔ شہباز شریف نے استعفیٰ منظور کر لیا۔ مستعفی معاون خصوصی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ فہد حسین وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پبلک پالیسی اور میڈیا کمیونیکیشن تھے۔ سیلاب اور مہنگائی کی وجہ سے پاکستان میں اقتصادی ترقی سست اور مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ رواں مالی سال پاکستان کی اقتصادی ترقی کی شرح 0.6% رہنے کی توقع۔ مہنگائی کی شرح 27% سے زائد رہنے کا امکان۔ بجٹ خسارہ 6.9% تک پہنچ سکتا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی آؤٹ لک رپورٹ۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان آج مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا۔ شرح سود میں مزید 2 سے 3% اضافے کا امکان۔ اس سے قبل مرکزی بینک نے مانیٹری پالیسی میں شرح سود 3% بڑھایا تھا۔ ڈالر نے پھر اونچی اڑان بھر لی، تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ₹3.86 مہنگا، قیمت ₹287.86 تک پہنچ گئی۔ کراچی میں گراؤنڈز کی عدم دستیابی اور خستہ حالی کا نیا حل۔ فیریئر ٹاؤن پل کے نیچے اسپورٹس سینٹر قائم۔ پی پی رہنما نجمی عالم نے فیسلٹی کا افتتاح کر دیا۔ باسکٹ بال، بیڈمنٹن، فٹ بال اور ٹیبل ٹینس کی سہولیات حاصل۔ اٹلی کے فٹ بالر نے دوستی کی مثال قائم کر دی۔ ٹیم کے مسلمان ساتھی کو افطار کا موقع دینے کے لیے خود کو زخمی ظاہر کیا۔ طبی امداد کے وقت میں ساتھی فٹ بالر سفیان نے
रोज़ा अफ्तार किया।